اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، چھوٹی سی مگر بہت ہی سبق آموز صورت ہے۔ اس کا آغاز قسموں سے ہے۔ پہلے دہرا لیتے ہیں کہ قسم کیا ہوتی ہے۔ جیسے لٹریچر میں، لینگویج میں مختلف اسلوب کلام، مختلف سٹائل آف سپیچ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل وغیرہ۔ کہنے والا اپنی بات میں حسن ڈالنے کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے۔ جو بات سیدھے انداز میں کی جا سکتی ہے، فگریٹو سپیچ اسے اور حسین بنا دیتی ہے۔ اسی طرح عربوں میں ایک اور اسلوب کلام بھی رائج تھا، وہ ہے قسمیہ انداز میں بات کرنا۔ کہنے والا اپنی بات میں زور دینے کے لیے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے قسمیہ انداز اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا تم وہاں گئے تھے؟ نہیں، میں نہیں گیا تھا۔ یہ سادہ انداز ہے، لیکن اگر جواب دینے والا کہے اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا تھا، یعنی وہ اپنی بات کو تاکید دے رہے۔ قسم کا اصل مقصد تاکید دینا ہے۔ اپنے دعوے کی حقیقت کو زور دینے کے لیے قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات، قسم گواہی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا تھا، یعنی میرا دعویٰ کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، اس کا گواہ خود اللہ ہے۔ قسم تاکید کے لیے اور گواہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسلام رائج ہونے سے پہلے عرب لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے باطل معبودوں کی قسم کا استعمال بھی کرتے تھے۔ چیزوں کو گواہ بنا کر اپنے دعوے پر زور دیتے تھے۔ جیسے ایک شخص نعیم کی وفات پر اس کے دوست نے مرثیہ کہا، لعمر الباقیات علی نعیم لقد جلت ردیتہ علینا۔ نعیم کی میت پر رونے دھونے والی، بین کرنے والی عورتوں کی قسم، یقیناً اس کی موت کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ شاعر نے عورتوں کے رونے دھونے کو گواہ بنا کر اپنے دکھ کی شدت کا اظہار کیا۔ عرب لوگ انسانوں کی، اپنے جنگی ہتھیاروں کی قسم کھا کر بھی شعر و شاعری میں بات کیا کرتے تھے، مگر اسلام رائج ہونے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کی اجازت رہ گئی۔ اب مخلوق صرف اور صرف خالق کی قسم کھا سکتے ہیں، اور خالق اپنی جمیع المخلوقات میں سے کسی کو بھی بطور قسم استعمال فرما سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللیل والشمس والفجر، یعنی رات کی قسم، سورج کی قسم، فجر کی قسم۔ اسی طرح سے قرآن میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعمرک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم۔ جس بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے قسم کے لیے استعمال فرمایا اپنے کلام میں، یہ اس مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنر ہے، ایک تعظیم، عظمت اور شرف کی بات ہے۔ یہاں اس صورت میں پہلی 3 آیات قسمی ہے، اور پھر چوتھی آیت میں وہ دعویٰ ہے جس پہ تاکید دینا مقصود ہے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ قسم اور جواب القسم میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ پہلے ہم ان قسموں کو جانیں گے، پھر جواب القسم سے اس کا تعلق سمجھیں گے۔ سورت کا آغاز ہے واللیل، قسم ہے رات کی، اسی پہ اس سورت مبارکہ کا نام ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ ظاہر ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل کی تخلیق کی۔ سورت کے آغاز میں، بالکل آغاز میں 2 قسمیں ہیں، واللیل والنہار، قسم ہے رات کی اور قسم ہے دن کی۔ لیکن رات کی قسم ایک خاص خوبی کے ساتھ ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اسی طرح دن کی قسم بھی ایک خاص خوبی کے ساتھ ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ تجلی دے۔ یغشا کا لفظ غشیہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہیمنہ وسیطرہ ویغطی، اوور کم کر لینا، کسی پہ اوور پاور کر جانا، چھا جانا۔ غشیہ کے لفظ میں استعلاء ہے، یعنی بلندی سے کسی شے کا دوسری شے پر چھا جانا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب رات سورج پر چھا جائے، بعض کہتے ہیں قسم ہے رات کی جب وہ دن پر چھا جائے۔ لیکن آپ اس پر ایسے غور کر سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کے سورج پر یا دن پر چھا جانے کی کوئی قید، کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی، تو ہمیں رات کے چھا جانے کو لمیٹڈ نہیں سوچنا چاہیے۔
اگر آیت میں ہوتا واللیل اذا یغش النہار، قسم ہے رات کی جب وہ دن پر چھا جائے، یا پھر شمس کا لفظ ہوتا آیت میں، تو پھر ہم اس کو اسی معنی میں لیتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی لمیٹیشن نہیں بیان کی تو ہمیں بھی اپنی سمجھ کو لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. رات میں روشنی کا سورس یعنی سورج موجود نہیں ہوتا، سو آسمان سے اندھیرے نازل ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جو پوری فضا پر پورے ایٹماسفیئر پر اپنا راج بنا لیتے ہیں. سو واللیل اذا یغشا جنرل قسم ہے رات کی جب وہ ہر طرف چھا جائے، جب فضا میں اندھیروں کا راج ہو، روشنی بالکل موجود نہ ہو. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ ظہور دے، کشف کرے. تجلی کہتے ہیں ظہور بعد خفا، چھپنے کے بعد ظاہر ہونا. سو جہاں پہلی آیت میں رات چھا گئی تھی، ہر طرف اندھیرے تھے، اب دن ظاہر ہو گیا، ہر طرف کیا ہے؟ روشنی روشنی، روشنی کا راج ہے. سو آپ کو ان قسموں میں ویریشن نظر آئے گی. ایک طرف رات جب چھا جائے، ہر طرف ہر کونے میں اندھیرے ہوں گے. دوسری طرف دن جب ظاہر ہو، ہر وہ جگہ جہاں پہلے اندھیرے تھے اب روشنی ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے وما خلق الذکر والانثى. اس قسم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عربی گرامر کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر کسی کو عربی آتی ہے تو اسے فوراً سمجھ میں آ جائے گی، اگر عربی نہیں آتی تو سیکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. جیسے انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہمیں آنی چاہیے تاکہ ہم دنیا کے لٹریچر کو ایکسپلور کر سکیں. اسی طرح عربی ہماری ریلیجیس لینگویج ہے، وہ بھی ہمیں کسی نہ کسی حد تک آنی چاہیے، اور اس کام کے لیے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اردو سپیکرز کے لیے تو عربی سیکھنا ویسے بھی بہت آسان ہے، کیونکہ قرآن کی 80% وکیبلری اردو زبان میں پہلے سے موجود ہے، اور ہماری اردو گرامر بہت زیادہ عربی گرامر پر ہی بیس کرتی ہے. یہ تشبیہات، استعارے، جملہ اسمیہ، فعلیہ جو اردو گرامر میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب عربی زبان کی اصطلاحات ہیں. سو اس آیت کی طرف آتے ہیں. وما خلق الذکر والانثى. اب ذکر کہتے ہیں میل کو، اسی سے لفظ بنتا ہے مذکر، اور الانثى کہتے ہیں فیمیل کو، اسی سے لفظ بنتا ہے مؤنث. سو الذکر والانثى یعنی میل اینڈ فیمیل، مذکر اور مؤنث. سو اس آیت میں جو ماں کا لفظ ہے اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. ماں عربی میں کئی طرح کے ہوتے ہیں. ماں موصولہ ہوتا ہے، ماں استفہامیہ ہوتا ہے، ماں انکاری ہوتا ہے، ماں مصدریہ بھی ہوتا ہے، ماں زائدہ بھی ہوتا ہے، اور بھی مختلف طرح کے ماں ہیں. جہاں بھی ماں کا لفظ موجود ہو، اہل تفسیر بیان کر دیتے ہیں کہ یہ کون سی قسم کا ماں ہے. اس آیت میں دو ہی آپشنز ڈسکس ہوتے ہیں، یا تو یہ ماں موصول ہے یا ماں مصدریہ. سو بعض کہتے ہیں کہ یہ ماں موصولہ بمعنی الذی ہے. الذی کا معنی ہوتا ہے جو یا جس نے، جیسے الحمدللہ، کل حمد کل شکر صرف اللہ کے لیے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. اللہ وہ جس نے بندے پر کتاب نازل فرمائی. کل حمد کل شکر صرف اور صرف اسی کے لیے. سو الذی کسی کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن ماں موصولہ کسی کی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، صفات عقلاء. عربی میں اگر کسی عاقل کی ذات کی طرف اشارہ کرنا ہو تو من کا استعمال کرتے ہیں، ماں کا نہیں. ماں صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے. سو من ذات عقلاء کے لیے، کسی کی ذات کو ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن ماں صفات کے لیے. جیسے اگر کہیں من ہوا تو جواب ہوگا ہوا احمد، لیکن اگر اسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے ماں ہوا، من ہوا نہیں ماں ہوا، تو جواب اس کا نام نہیں بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ہو سکتی ہے، جیسے اس کا پروفیشن ہو سکتا ہے، ہوا استاذ، ہوا تاجر. سو آسان الفاظ میں اگر آیت میں ہوتا وَمَنْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى تو پھر ہم الذی کا معنی لے سکتے تھے. لیکن یہاں پر کیا ہے، ماں، یہاں پر ماں ہے تو پھر ہم اس ماں کو ماں موصولہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الذی کے معنی میں ہے. بس پھر دوسری آپشن بچتی ہے کہ یہ ماں مصدریہ ہے. ماں مصدریہ کیا کرتا ہے، یہ فعل کو مصدر میں کنورٹ کر دیتا ہے. فعل ہے خلقہ اور اس کا مصدر بن جائے گا خلقن. سو وما خلق الذکر والانثى کنورٹ ہو جائے گا وخلق الذکر والانثى،
قسم ہے مذکر اور مؤنث کی تخلیق کی. I swear by the creation of the male and female. یعنی نظام توالد، سسٹم آف ریپروڈکشن، جس سے نسل چلتی ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے مذکر مؤنث کی قسم، یعنی کوئی قید نہیں رکھی. سو مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل کا کانسیپٹ جانوروں میں بھی ہے، پودوں میں بھی ہے، جیسے شیر اور شیرنی، ہرن اور ہرنی. اسی طرح سے پودوں میں جو پھول لگتے ہیں ان میں سے ایک حصہ مذکر ہوتا ہے جو پولنز بناتا ہے، اور ایک حصہ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے جو اووری ہے اور بعد میں پھر فروٹ بن جاتا ہے. تو مذکر اور مؤنث انسانوں میں، جانوروں میں، پودوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ سب کے سب اس قسم میں آ جاتے ہیں. مذکر اور مؤنث ایک ہی جنس کے ہوں گے مگر ان میں ویریشن ہوگی، اور ان سے جو نئی زندگی وجود میں آئے گی وہ بھی مختلف ہوگی. کچھ جینز مذکر سے اور کچھ مؤنث یعنی فیمیل سے لے کر بالکل ایک نئی زندگی وجود میں آئے گی. بعض جاندار، بعض آرگینزمز ایسے بھی ہیں جہاں میل اور فیمیل کا تصور نہیں ہے. اپنی اگلی جنریشن بنانے کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتے ہیں، جیسے پودوں کی قلم لگا کر اسی طرح کا نیا پودا بن جاتا ہے. آج کی زبان میں اسے اے سیکشل ریپروڈکشن کہتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلی نسل میں کوئی چینج، کوئی ویریشن نہیں ہوتی. جہاں بھی مذکر اور مؤنث سے نئی زندگی وجود میں آئے گی وہاں ویریشن آف جینز لازمی ہے. کچھ خوبیاں الذکر کی اور کچھ الانثیٰ کی. ذکر اور انثیٰ کا نظام اصل میں ورائٹی آف انڈیویجولز دیتا ہے. کوئی سے دو جاندار ایک ہی جنس کے ہوں ایگزیکٹ نہیں ہو سکتے، 100% سیم نہیں ہو سکتے. جیسے انسانوں میں ٹوئنز ہوتے ہیں، دیکھنے میں چاہے ایک جیسے ہوں لیکن جینیٹکلی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے. سو دن اور رات چینج کو، ویریشن کو ظاہر کرتے ہیں. ایک میں اندھیرا ہے، دوسری میں روشنی ہے. تیسری قسم بھی چینج کو، ویریشن کو ظاہر کرتی ہے، مگر اس تیسری قسم میں دن اور رات کی نسبت چینج بہت زیادہ ہے. ایک اور بات کہ ماں کا استعمال تعظیم کے لیے، شرف اور بلندی کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے. سو وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، قسم ہے مذکر اور مؤنث کی عظیم تخلیق کی. تو یہ تینوں قسمیں گریجول آرڈر میں ہیں، یعنی عظمت میں بڑھتی ہوئی، انکریزنگ آرڈر میں. پہلے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے. رات باعث تسکین، باعث آرام ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، اور اس کا اصل مقصد اگلے دن کے لیے خود کو تیار کرنا، تازہ دم کرنا ہے. رات میں چینج بھی کم ہے، ویریشن بھی کم ہے. اس کے بعد اگلی قسم ہے دن کی، جب وہ تجلی دے، پھر سے ظاہر ہو. دن میں رات کی نسبت دوڑ بھاگ، ہسل بسل بہت زیادہ ہے، چینج اور ویریشن زیادہ ہے، دن کا مقصد بھی زیادہ اہم ہے. اس کے بعد ہے وما خلق الذکر والانثیٰ، تخلیق مذکر اور مؤنث جس میں رات اور دن کی نسبت، چینج اور ویریشن سب سے زیادہ ہے. سو ان قسموں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اصل مدعا بیان فرمایا، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری سعی، تمہاری دوڑ بھاگ میں شدید تفرق، بہت ویریشن ہے. رات میں ہونے والی ویریشن، دن میں ہونے والی چینج ویریشن، اور مذکر اور مؤنث سے بننے والی ویریشن کی قسم بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم سب کی زندگی کی دوڑ بھاگ، تم سب کی زندگی کی سعی میں بہت ویریشن ہے. سو قسم اور جواب القسم دونوں میں چینج کا، ویریشن کا تعلق ہے، تغیر کا تعلق ہے. رات ایک تبدیلی اور ویریشن لاتی ہے، دن اس سے زیادہ تغیر لاتا ہے، اور مذکر اور مؤنث سے سب سے زیادہ چینج اور ویریشن ملتی ہے. ایک اور بات نوٹ کریں کہ قسم جو ہوتی ہے یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے. 3 قسموں کی تاکید کے بعد جو جواب القسم ہے اس میں بھی ڈبل تاکید ہے، یعنی انا تاکید کا معنی دیتا ہے یقیناً، اور لشتی میں جو لام ہے اسے بھی لام التوکید کہتے ہیں. تو بہت ہی زور دینے والا ایمفسائزنگ انداز ہے اس آیت میں، ان سعیکم لشتی، یقیناً تم سب کی سعی، کوشش، دوڑ بھاگ بہت شدید ہے. اور سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑ بھاگ کرنا. اصل میں سعی کا استعمال ہوتا ہے جہد فی القصد، یعنی با مقصد جد و جہد، کسی خاص ارادے یا مقصد کے تحت کوشش کرنا، عمل کرنا سعی کہلاتا ہے. سعی انسان کا ایسا عمل ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد ہو، کوئی ارادہ، سوچ یا کسی بات پر ایمان ہو، کوئی وجہ جس کی بنا پر انسان جد و جہد کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے. اور یہ سعی خیر کی جانب بھی ہو سکتی ہے، شر کی جانب بھی ہو سکتی ہے.
ہم سب انسان اس دنیا میں سعی یعنی بامقصد جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں مقاصد بدلتے رہتے ہیں۔ بچپن میں مقاصد مختلف ہوتے ہیں، جوانی میں مختلف، بڑھاپے میں ٹوٹلی مختلف۔ سب اپنے اپنے مقاصد کے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جد و جہد، یہ دوڑ بھاگ شدید ہے، شدید۔ جیسے عربی میں ہوتا ہے مرید، اس کی جمع ہوتی ہے مردا، قتیل اس کی جمع ہوتی ہے قتلا، اسی طرح واحد ہے شتید اور اس کی جمع ہے شتا۔ یہ لفظ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے شتات الفلسطینی، اسے کہا جاتا ہے ان فلسطینیوں کے بارے میں جو اسرائیل کے جارحانہ مظالم کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کر دنیا میں یہاں وہاں بکھر گئے۔ تو شتیت لفظ میں تفرق یعنی بکھرا ہونا، جمع نہ ہونا، یہ معنی ہے، اور شتا کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، سو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شدید تفرق ہونا۔ تمام انسانوں کی سعی جد و جہد میں شدید تفرق، ٹو مچ ویریشن ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کے راستے پر ہیں وہ سب بھی ایک لیول پر نہیں ہوں گے۔ جو لوگ معاشرے میں فساد کا باعث ہوں وہ بھی ایک درجے، ایک لیول پر نہیں ہوں گے۔ انسانوں کے حالات اور اعمال میں شدید ویریشن پائی جاتی ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں آپ کو اتنی ہی لائف سٹوریز ملیں گی۔ ہر انسان کی زندگی دوسرے سے لازماً مختلف ہوگی، لیکن اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ویریشن کو دو طرح کے گروپس میں تقسیم فرما دیا۔ پہلی طرح کی سعی ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ دوسری طرح کی سعی ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سعی کہتے ہیں جہد فی القصد، کسی مقصد کے تحت کوشش کرنا۔ کسی کی صحیح خیر کی جانب ہوگی، کسی کی شر کی جانب، کسی کی دوڑ بھاگ اصلاح کے لیے ہوگی، کسی کی فساد کے لیے، کسی کی سعی امن کا باعث بنے گی اور کسی کی سعی بے امنی کا باعث بنے گی۔ کوئی اپنی سعی سے محبت اور دوستی پھیلائے گا، کوئی بدگمانیاں اور انتشار پھیلائے گا۔ انسانوں کی سعی کو اللہ تعالیٰ نے دو گروپس میں تقسیم فرما دیا، بعض وہ جن کی سعی خیر کا باعث بنے اور بعض جن کی سعی شر کا باعث بنے۔ جو سعی خیر کی جانب کرے وہ بھی شتا ہوگا یعنی مختلف لیول پر، اور جو سعی شر کی جانب کرے وہ بھی مختلف لیول پر ہوں گے، شدید ہوں گے۔ جن کا رجحان خیر کی جانب ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، سو وہ جس نے عطا کیا اور تقوی کیا۔ اب دیکھیں یہاں من الذی کے معنی میں ہے، جس نے۔ تو بعض کہتے ہیں آتا یعنی آتا بالمال، مال عطا کرنا، لیکن یہاں الفاظ جنرل ہے، مال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اس کی مثال سورۃ ضحیٰ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ وہاں کبھی بھی عطا کے ساتھ مال کا معنی نہیں لیا جاتا، یہاں بھی عطا کا لفظ جو ہے جنرل ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى، سو وہ جو عطا کرے۔ کیا عطا کرے؟ جو بھی انسان کسی کو عطا کر سکے، مال، اچھا اخلاق، علم، حکمت، کسی کو وقت دینا، کسی کو خوشی دینا، اپنی ڈیوٹیز پوری کرنا، کسی بزرگ کا سہارا بننا، کسی بچے کو شفقت دینا، کسی کی مشکل دور کرنا۔ عطا کرنے پر اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی قسم کا عطا، مگر ہو وہ تقوی کے ساتھ۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تقوی یعنی بچ بچ کر چلنا، ریاکاری سے بچنا، مفاد پرستی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے سنبھل سنبھل کر رہنا۔ تو جو کوئی عطا کرے، کیا عطا کرے؟ کسی بھی قسم کا خیر، اور تقوی اختیار کرے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صدق یعنی تصدیق کرنا، ویریفائی کرنا، کنفرم کرنا۔ جیسے اگر کوئی شخص اکیلے ہوتے ہوئے بھی چوری نہ کرے تو وہ اپنے عمل سے تصدیق کر رہا ہے کہ وہ چوری کو غلط سمجھتا ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے اپنے یقین کی کہ کوئی نہ بھی دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو تصدیق یعنی اپنے کسی بلیف کو، کسی بات پر ایمان کو ویریفائی کرنا، کنفرم کرنا۔ یہاں فرمایا گیا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، الحسنہ کی تصدیق کرنا، الحسنہ کو ویریفائی کرنا۔ اب الحسنہ کیا ہے؟ الحسنہ احسن سے نکلا،
اور احسن کے لفظ کے معنی میں ہوتے ہیں اچھائی، بھلائی، جیسے حسن اخلاق کہتے ہیں اچھا سلوک، بھلا رویہ۔ وصدق بالحسنى، بھلائی کی تصدیق کرنا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرشتوں کے ہونے پر ایمان لانا بھی لازم ہے، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اسی طرح آخرت پر ایمان رکھنا بھی لازمی ہے۔ ایمان بالآخرت یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو پھر سے زندہ فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا، نیک عمل کا نیک بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ ایمان بالآخرت اس قدر اہم رکن ہے ایمان کا that it is too much discussed in قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جہاں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آخرت کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ وہ ایمان ہے جس کا اچھی طرح ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے ذہن میں ایمان بالآخرت تازہ رہے، اس کے دنیا کے اعمال پر ضرور فرق پڑتا ہے۔ تو الحسنہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اس بات کی تصدیق کرنا کہ ہمارے ہر نیک عمل کا آخرت میں بھلا بدلہ ضرور ملے گا۔ نیک عمل کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، میرے ہر دنیا میں کیے گئے بھلے عمل کا عظیم بدلہ، عظیم ثواب ضرور ملے گا۔ تصدیق الحسنہ یعنی آخرت کی تصدیق کرنا، فیہا ثواب عظیم، اس میں بہت بڑا اجر موجود ہے، اور وہ اجر کیسے ملے گا؟ جنت سے۔ وصدق بالحسنہ، اور جنت کی تصدیق کرنا کہ اس میں عظیم ثواب موجود ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے بھلائی کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے الحسنى اور زیادہ۔ حدیث میں اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایکسپلین فرمایا، الحسنى یعنی جنت، اور جنت سے بھی زیادہ ریوارڈ کیا ہوگا؟ وہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جنت سے بھی زیادہ حسین چیز جو ملے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سو الحسنہ یعنی جنت، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو اسی طرح سے وصدق بالحسنہ، جنت کی تصدیق کرنا کہ وہ ہے اور اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، سو وہ جس نے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ خیر من کل جانب، ہر طرح کا خیر جو بھی وہ دے سکے۔ واتقى، اور سنبھل کر چلا، میری نیکی ضائع نہ ہو، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وصدق بالحسنى، اور اس بات پر ایمان رکھا کہ آخرت میں بھلے عمل کا بھلا بدلہ ضرور ملے گا۔ سو آتا واتقى، یہ انسان کی جد و جہد کو ظاہر کر ہے، اس کی کوشش کو، اس کے عمل کو۔ تصدیق بالحسنى انسان کا ایمان، اس کا بلیف ظاہر کر ہے۔ تو جس میں یہ تین خوبیاں جمع ہو جائیں کہ وہ معطا ہو، عطا کرنے والا، اس میں تقوی ہو، اور تصدیق بالحسنى ہو، ایسا انسان مثالی ہے۔ وہ معطا ہو، اس میں تقوی اور تصدیق بالحسنى، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے جلد الیسرا کی طرف بآسانی، بسہولت لے جائیں گے۔ تو لوگ خیر عطا کرنے میں، تقوی رکھنے میں، تصدیق بالحسنہ میں ایک درجے پر بھی نہیں ہوں گے۔ خیر کی طرف ہر شخص کی صحیح شتیت ہوگی، مختلف ہوگی۔ اور الیسرا کیا ہے؟ یسرا کہتے ہیں آسانی کو۔ آسانی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی آسانی کو سمجھنا آسان ہے۔ الحسنہ جس کی تصدیق انسان دنیا میں کرتا رہا، آخر کار وہ الحسنہ میں پہنچ جائے۔ آخرت کی سب سے بڑی آسانی گناہوں سے معافی اور جنت کا مل جانا ہے۔ دنیا کی آسانی کیا ہے؟ جس کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو باسہولت لے جائیں گے۔ دنیا کی آسانی ہے نیکی کی طرف رغبت اور رجحان، خیر کے کاموں میں دل لگنا، شر اور فساد کے کاموں سے دور بھاگنا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر وہ عمل جس میں اطاعت ہو، جس میں اصلاح کا پہلو ہو، وہ انسان کے لیے آسان ہوتا چلا جائے۔ چاہے اس کی زندگی میں جتنے بھی مسائل، چیلنجز ہو، وہ اس طرح مولڈ ہوتا چلا جائے کہ اطاعت اسے آسان لگے، اطاعت سے اسے تسکین ملے، اور اطاعت نہ کرنا اسے مشکل لگے۔ وہ عمل جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ میری عاقبت سنوار دے گا، انسان اسے باسہولت کر جائے، چاہے دنیاوی لحاظ سے مشکل ہی ہو۔ ہر وہ عمل جس سے انسان کو خوف ہو کہ یہ میری عاقبت بھی خراب کرے گا، انسان اس کو کرنے سے کترائے، چاہے کوئی فحاشی ہو، چوری ہو، رشوت ہو، غیبت ہو، دھوکہ ہو، انسان کترائے اسے کرنے سے۔ اس کے برعکس اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا،
اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا، صرف اور صرف حلال پر قناعت کرنا، یہ سب انسان کو آسان لگنے لگے گا۔ عملی میدان میں وہ شخص اس قدر مضبوط پرسنالٹی کا مالک بن جائے گا کہ بھلائی کی طرف قدم اٹھائے گا، برائی سے کترائے گا، نہ صرف خود بھلائی کی طرف چلے گا، اوروں کے لیے بھی خیر کا باعث ہوگا۔ دنیاوی بھلائی کی طرف باسہولت چلتے چلتے آخرت میں سب سے بڑی سہولت تک پہنچ جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے خود بڑھا دے گا، اطاعت میں لذت، عبادت میں لذت، انسانیت کی خدمت میں لذت، حسن اخلاق میں لذت، لوگوں کے درمیان اصلاح کا باعث بننا، اس میں بھی لذت، ہر طرح کی اطاعت کی طرف انسان خود بخود بات سہولت چلتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوگا اس شخص کے لیے، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جو اس بات پہ عمل کرے اور اس بات پہ بلیو کرے، یقین کرے۔ اس کے مقابل رویہ ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور وہ جس نے بخل کیا۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی کرنا، اپنے جمع شدہ مال میں سے ایسی جگہ بھی خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو۔ بخل کا لفظ یہاں عطا کے مقابل آیا۔ ایک رویہ ہے عطا کرنے والا اور اس کے مقابل ہے بخل کرنے والا۔ جیسے عطا کے لیے ہم نے سمجھا تھا کہ جنرل الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا بالمال نہیں فرمایا، تو ہم اس کے معنی کو صرف مال عطا کرنے تک نہیں رکھیں گے۔ یہاں بھی بخل کے ساتھ کوئی مفعول، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ جیسے وَأَمَّا مَن بَخِلَ بِالْمَالِ، وہ جو مال میں بخل کرے، یہاں جنرل الفاظ ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، تو اس کا معنی وسیع ہے۔ وہ جو بخل کرے مال میں، امانت واپس کرنے میں، حق بات کہنے میں، اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے میں، علم بانٹنے میں، اخلاق حسنہ رکھنے میں، محبت اور دوستی بانٹنے میں بخل کرے۔ انفارچونیٹلی تنقید کے لیے ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے، تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ خاص کر رشتوں میں محبت اور اپنائیت بانٹنے میں ہم بخل سے کام لیتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا خیر جو انسان لوگوں کو دے سکے اسے دینے میں بخل سے کام لینا۔ بخل میں انسان کی خواہش ہوتی ہے سمیٹ لینے کی، ہر شے اپنے پاس جمع رکھنے کی۔ جب بہت مال، نام، عزت، شہرت انسان جمع کر لیتا ہے تو خود کو غنی سمجھنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آئی ایم سیلف سفیشینٹ۔ سو وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جو بخل کرے اور خود کو غنی سمجھے۔ جیسے عطا کے مقابل بخل کا لفظ ہے، اسی طرح تقوی کے مقابل یہاں استغنا کا لفظ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، وہ جو عطا کا رویہ رکھے۔ کسے عطا کرے، کیا عطا کرے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، بس اس کا اپنا رویہ عطا کرنے والا ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ عطا کرنا کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مجھے اس سے ملنے والی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آگے تقوی کا لفظ ہے، تقوی کا رویہ ہے، بچ بچ کر چلنا، کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، پرواہ کرنا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مقابل رویہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اس کے مقابل وہ جو بخل کرے۔ کسے دینے میں بخل کرے، کیا دینے میں بخل کرے، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے، صرف بخل کا رویہ اپنانا۔ انسان بخل کا رویہ اپنائے، کسی بھی قسم کا خیر بانٹنے سے خود کو روک لے اور استغنا کرے، خود کو محتاج نہ سمجھے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، کذب یعنی انکار کرنا، رد کر دینا، to deny something۔ یہ لفظ صدق بالحسنہ کے مقابل ہے۔ الحسنہ یعنی آخرت میں بھلے کام کا بھلا نتیجہ ملے گا، الحسنہ یعنی جنت ملے گی۔ اس بات کو تکذیب کر دینا، ڈینائی کر دینا، انکار کر دینا، یہ ہے تکذیب بالحسنہ۔ جیسے پہلے ذکر ہوا تھا کہ آتا اور واتقا انسان کی جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے، اور صدق بالحسنہ انسان کا ایمان۔ اسی طرح بخل اور استغنا انسان کی جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے، اور تکذیب بالحسنہ انسان کا ایمان، اس کا نظریہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم العسرہ آسان فرما دیں گے۔ العسرہ کہتے ہیں دشواری کو، مشکل کو، ڈیفیکلٹیز کو، یعنی طریق العسیر سہلا لہ، مشکل راستے اسے آسان لگنے لگیں گے۔ جیسے الیسرا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آسانی، آخرت میں بھی آسانی۔
اسی طرح العسرہ بھی دو طرح ہیں، دنیا میں بھی مشکلات، آخرت میں بھی دشواری۔ آخرت کی دشواری کیا ہے؟ گناہوں کی معافی نہ ملنا، اور آخر کار جہنم سب سے زیادہ دشوار اور تکلیف دہ۔ دنیا کی دشواری کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مومن دنیاوی حالات میں، مشکلات میں بھی شکر گزار رہتے ہیں، اپنے ایمان پر خوش اور اطاعت کے مواقع ملنے پر راضی رہتے ہیں۔ اس کے مقابل جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مٹیریلسٹک ورلڈ میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ بے سکون اور غیر مطمئن رہتے ہیں۔ مستقبل کی فکر انہیں بخیل بنائے رکھتی ہے، دنیاوی فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کا ذرا سا بھی نقصان انہیں ٹینشن اور ڈپریشن دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اطاعت مشکل اور نافرمانی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا آسان لگنے لگتا ہے، سچ بات کہنا مشکل، کیونکہ اس سے دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے۔ وعدہ خلافی آسان لگتی ہے، وعدہ وفا کرنا مشکل۔ آخرت پر یقین، تصدیق بالحسنہ انسان کے عمل، اس کی سعی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ آخرت کا انکار، تکذیب بالحسنہ انسان کو دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہے جو کچھ بھی ہے، جو فائدہ یہاں مل جائے بس وہی فائدہ ہے، جو نقصان یہاں ہو جائے اس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان مشکلات کو، ڈپریشنز کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اگر اس ساری ڈسکشن کو سمرائز کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں 3 قسموں کے بعد فرمایا تھا ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری سعی بہت شدید ہے، ویریشن ہے اس میں، مختلف ہے۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ جہد بالقصد، یعنی پرپسفل ایفرٹ، با مقصد جد و جہد، کوشش کہہ لیں یا عمل کہہ لیں۔ سعی انسان کی دوڑ بھاگ اس کا عمل ہے، مگر ایسی جد و جہد جس کا کوئی مقصد، کوئی نظریہ ہو انسان کے اندر، کوئی بیلیف، کوئی ایمان ہو۔ پہلی قسم کی سعی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو عطا کرے، کیا عطا کرے؟ کسی بھی قسم کا خیر، کوئی قید نہیں ہے، مال، علم، اخلاق حسنہ، اور کسی کو بھی عطا کرے، اور اس کے ساتھ تقوی رکھے، یہ انسان کا عمل ہو گیا، آتا واتقى، اور اس عمل کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ تصدیق بالآخرت، وصدق بالحسنى، کہ آخر کار بھلے عمل کا بھلا انجام مل کر ہی رہے گا۔ دوسری قسم کی سعی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، یہ انسان کی جد و جہد ہو گئی، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ تکذیب بالآخرت، آخرت کا انکار، کذب بالحسنى۔ پہلی قسم کی سعی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے دنیا میں بھی آسانی کی طرف لے جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اطاعت میں لذت، نافرمانی میں تکلیف کا احساس، حتیٰ کہ ایسے انسان کے لیے آخرت کی بڑی آسانی ہوگی، وہ ہے الحسنہ میں پہنچ جانا، جس کی وہ زندگی بھر اپنے ایمان اور عمل سے تصدیق کرتا رہا۔ اس کے مقابل عمل میں بھی بخل اور استغنا، اور ایمان بالآخرت بھی نہ ہونا، صرف اور صرف دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے دشواری کی طرف باسہولت پہنچا دیں گے۔ دنیا کی دشواری کیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے کی ہوس، اور اس وجہ سے معیشتاً ضنکاً، یعنی ٹینشنز، ڈپریشنز، مشکلات، اور آخرت کی مشکل کیا ہوگی؟ جہنم۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا جب اسے پھینکا جائے گا۔ اب آیا مال کا ذکر، کیونکہ مال وہ شے ہے جو انسان اپنے مستقبل کے لیے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے جیسے یہ مال دنیا میں میرے لیے راستے کھلوا دیتا ہے، ویسے ہی آخرت میں بھی میرے کام آئے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ، اس کا اپنا مال ہی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اِذَا تَرَدَّى، تردہ کہتے ہیں سقوط من الاعلی الی اسفل، یعنی بلندی سے نیچے کی طرف، ٹو ڈکلائن، ٹو فال۔ گرنے کے لفظ میں ہمیشہ بلندی سے نیچے کا سفر شامل ہے۔ تو اللہم اعوذ بک من ذالک۔ مال دنیا میں بلندی کی علامت ہے، جو مالدار ہے وہ بلند ہے۔ دنیا میں اپنے مال کے ذریعے انسان بلندی حاصل کر سکتا ہے، مگر آخرت میں یہی مال اس کی بلندی کو مینٹین نہیں رکھ پائے گا، انسان کا اپنا ہی مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ یہ دونوں جملے گرامیٹکلی بالکل سیم ہیں، دونوں میں 3 گنا تاکید ہے اور سیم پیٹرن پر۔
دونوں کا آغاز انا سے ہے جو یقیناً اور بے شک کے معنی میں ہوتا ہے. انا کا استعمال کسی کے ڈاؤٹ کو رد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی آپ سے پوچھے کہ چائے پیو گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بے شک میں چائے پیوں گا. عام جملے میں تاکید نہیں ہوتی، تاکید وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں کسی کو ڈاؤٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں 3 گنا تاکید استعمال فرمائی ہے. ایک انا، دوسرا علینا اور لنا، یہ دونوں جار مجرور مقدم ہے، یہ بھی تاکید دینے کے لیے الفاظ میں وزن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تیسرا للہدا اور للآخرہ، ان میں جو لام ہے اسے کہتے ہیں لام التوکید. اصل لفظ کیا ہے؟ الہدا اور الآخرہ، مگر بعد میں وزن بڑھانے کے لیے لام التوکید کا اضافہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کہنے والا وزن دار انداز میں اپنی بات بیان فرما رہے ہیں کہ سننے والے کو کوئی غلطی، کوئی گمان نہ رہ جائے. انا علینا للہدا، یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت، ہم پر لازم ہے ہدایت دینا. علینا چونکہ جار مجرور مقدم ہے، اس میں واجب ہونے کا معنی شامل ہے. یقیناً ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے ہدایت دینا. No doubt it is mandatory upon us to give guidance. اور علینا میں حصر یعنی only کا معنی بھی شامل ہے. یقیناً ہدایت صرف اور صرف ہماری ہی ہے، یعنی ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو طریقے اللہ تعالیٰ نے وضع کر رکھے ہیں ہدایت کے، وہی ہے اصل ہدایت. باقی انسان خود سے ہدایت کے جو بھی طریقے اپنائے جو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے طریقوں سے منفی ہوں، وہ ہدایت کے زمرے میں نہیں آتے. یقیناً ہدایت وہی ہے صرف اور صرف جو ہماری طرف سے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے کیا ہیں؟ ایک تو فطری ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی ہے، جیسے سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، یقیناً ہم نے اسے یعنی انسان کو ہدایت دے دی ہے. یہ فطری ہدایت کی طرف اشارہ ہے. جیسے سورۃ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس بشر کو الہام فرما دیا، فجور اور تقوی میں فرق سمجھا دیا، صحیح اور غلط کا فرق بتا دیا، سچ سیدھا راستہ ہے اور جھوٹ غلط یہ سمجھا دیا. دوسرا ہدایت کا راستہ ہے ہدایت بالرسالت، رسولوں کے ذریعے ہدایت دینا. اس کی بھی کئی مثالیں ہیں قرآن میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الثَّمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور جہاں تک قوم ثمود کا تعلق ہے ہم نے انہیں ہدایت دی. یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت بالرسل، صالح علیہ السلام کے ذریعے. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابل اندھے ہی رہنا پسند کیا. تو فطری ہدایت انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتا دیتی ہے، انسان کو رائٹ اور رانگ ڈائریکشن کا فرق سمجھا دیتی ہے. مگر اس فطری ہدایت کی تفصیل ہدایت بالرسل سے ملتی ہے. سچ انسان کی فطرت جانتی ہے کہ ٹھیک ہے اور جھوٹ غلط، مگر رسول کے ذریعے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب کو بھی سچ ہی پسند ہے. اس نے سچ بولنے کے لیے آخرت میں جزا بھی رکھی ہے، جھوٹے کے لیے سزا بھی رکھی ہے. کسی یتیم کا مال ناحق کھانا، انسان کی فطرت جانتی ہے یہ قبیح ہے، یہ غلط ہے، مگر ہدایت بالرسل بتاتی ہے کہ رب کے ہاں اس کھائے گئے مال کا انجام ایسی ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں آگ بھرے. سو فطری ہدایت انسان کو ڈائریکشن دیتی ہے اور ہدایت بالرسل تفصیل بیان کرتی ہے. ساتھ ہی رسول اس ہدایت پر بہترین عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. اسی لیے جو لوگ نیک فطرت کے ہوتے ہیں وہ رسولوں کی دعوت پر فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی اپنی فطرت کی پکار ہوتی ہے. جس بات کی دعوت رسول دے رہے ہیں انسان کی اپنی فطرت بھی اسے ٹھیک ہی جان رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہدایت کے راستے بنا دینے کے بعد ہر انسان کی مدد بھی فرماتا ہے ہدایت کے لیے. اعانت فی الہدا، ہدایت کے راستوں کی طرف آنے کے لیے اور ان پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ کی طرف جدوجہد کریں گے ہم لازماً انہیں ہدایت دیں گے ہمارے راستوں کی طرف. اللہ تعالیٰ سے دوری کے 100 کیا 1000 فیٹ بھی ہوں، واپسی کا ایک قدم انسان اٹھائے اللہ تعالیٰ انسان کو خود سے قریب فرما لیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہی ہوں. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى،
اور یقیناً ہماری ہی ملکیت ہے آخرت بھی اور اولا بھی۔ لنا یامی جار مجرور مقدم ہے، یعنی صرف اور صرف ہماری ہی ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں۔ اس ڈاؤٹ میں، اس گمان میں نہ رہنا، یہ دنیا اور آخرت میں ذرا سی بھی کسی اور کی مرضی ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کسی باطل سہارے پر بھروسہ نہ کرنا۔ انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت تسلیم کر لیتا ہے اور باطل کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، اس سے فساد جنم لیتے ہیں، جرائم جنم لیتے ہیں۔ چاہے اپنی ذات کو انسان اپنا الہ بنا لے، میں اور میری مرضی، یا پھر کسی باطل نظام کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا، یقیناً صرف اور صرف ہماری ہی ملکیت ہے، لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرہ اور اولا۔ آخرہ یعنی آخرت، اور اولا کا معنی لیا جاتا ہے دنیا، لیکن اولا کا معنی ہوتا ہے ابتدا، اور آخرت یعنی انتہا۔ سو اس لحاظ سے معنی وسیع ہو جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا یقیناً صرف اور صرف ہماری ہی ملکیت ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ اسی طرح یہ معنی بھی بنتا ہے کہ صرف اور صرف ہماری ہی ملکیت ہے انتہا الامر بھی و ابتدا الامر بھی، کسی کام کا آغاز اور اس کا انجام ہماری ہی ملکیت ہے، یعنی ہمارے قبضے میں ہے، ہماری ملکیت میں اعمال بھی اور ان کے نتائج بھی۔ تو اگر آیت میں للآخرہ اور والدنیا ہوتا تو معنی میں وسعت کم ہو جاتی۔ یہ قرآن کا حسن ہے کہ ایسے الفاظ جس سے معنی زیادہ کھل کے وسیع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا لفظ ادنا سے ہے، یعنی چھوٹا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف بھی ہے وہ کسی ادنا چیز کی ملکیت پر فخر جتائے۔ بہت ہی ڈیپ میننگ اور خوبصورت الفاظ ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تم سب کو وارن کرتا ہوں نارن تلظا سے۔ کیا اس آگ کی کیفیت ہوگی کہ بنانے والا خود فرما رہا ہے اس سے بچو۔ جہنم کا اصل نام نار ہے، آگ، مگر اس کے علاوہ اور بھی کئی نام قرآن میں موجود ہیں، جیسے سقر، لظا، حطامہ، جہیم اور سعیر وغیرہ۔ یہ سب جہنم کے مختلف لیولز ہیں، کیونکہ تمام برے لوگ اور ان کے برے اعمال ایک جیسی سزا کے مستحق نہیں ہوتے، اس لیے جہنم کے بھی مختلف لیولز ہیں، ہر لیول دوسرے سے مختلف ہے۔ جہنم کے لیولز کو درکات کہتے ہیں، لوور لیولز۔ قرآن میں موجود ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس کے مقابل جنت کے درجات ہوتے ہیں، درجات کہتے ہیں ہائر لیولز۔ جہنم کے درکات اور جنت کے درجات، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ تمام نیک لوگ بھی ایک جیسے لیول پر نہیں ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں وارن کرتا ہوں نار کے اس درجے سے جس کا نام تلظا ہے۔ تلظا یعنی تتلہب، شدید بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور اس درجے کی سختی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا لا يصلها الا الاشقى، اس میں صرف اور صرف وہی جائے گا جو سب سے زیادہ شقی ہوگا۔ صرف شقی نہیں، فرمایا سب سے زیادہ شقی، الاشقى، دی موسٹ ریچڈ۔ اہل شقاوت جہنم کے مختلف درکات میں ہوں گے، مگر یہ وہ لیول ہے جو مخصوص ہے الاشقى کے لیے، شقاوت میں سب سے زیادہ، دی ٹاپ موسٹ۔ اور الاشقى کی پہچان کیا ہے؟ الذی کذب وتولی، وہ جو تکذیب کرے، انکار کرے، ڈینائی کرے اور تولا کرے۔ تولا ادبار کے معنی، مڑ جانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تکذیب یعنی کذبہ کا لفظ انسان کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اور تولا میں عمل کی جھلک ہے۔ تکذیب یعنی انکار کس کا؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، جنرل الفاظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار، رسولوں کا انکار، آخرت کا انکار، فطری ہدایت کا انکار۔ اور تولا جیسے مڑ جانا، کسی سائل کو، ضرورت مند کو دیکھ کر منہ پھیر لینا، اطاعت سے مڑ جانا۔ اس سے اگلی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی اس نار تلظا سے بچا لیا جائے گا الاتقا کو۔ الاتقا یعنی سب سے زیادہ متقی، جو تقوی میں بہتر نہیں، بہترین ہو۔ الاشقا اور الاتقا یہ دونوں لفظ اسم تفضیل ہیں، سپرلیٹیوز۔ الاشقا شقاوت میں سب سے زیادہ، اور الاتقا تقوی میں سب سے زیادہ۔
سو الاشقا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نار تلظہ میں جائے گا، صرف اور صرف وہی. اور الاتقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دور رکھا جائے گا، اجتناب کیا جائے گا، دیا جائے گا الاتقا کو. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف الاشقا بدترین اور ایک طرف الاتقا. سو الاشقا کے بارے میں ہے کہ وہ صرف اور صرف وہی اس میں جائے گا، الاتقا کے بارے میں کہ اسے اس سے دور رکھا جائے گا. باقی جو بیچ کے نیک اور بد لوگ ہوں گے ان کے بارے میں دوسرا معاملہ ہے، یعنی وہ جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم کے دوسرے درکات میں ہوں گے، اور نیک لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی دوسرا معاملہ ہے. اس کو ذرا سمجھتے ہیں. سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تم دیکھو گے ہر امت گھٹنوں کے بل، ہر امت کو ان کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے ہو. سو قیامت کے دن لوگ امت کے حساب سے جمع کر کے گھٹنوں کے بل کر دیے جائیں گے. یہ سورہ جاثیہ کے الفاظ ہیں. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. آپ کے رب کی قسم ہم تمام انسانوں کو اور شیاطین کو جمع کریں گے اور ان سب کو لازماً جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کر دیں گے. سو تمام انس و جن قیامت کے دن جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر ہوں گے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَاطٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. اس کے بعد ہر گروہ میں سے یعنی ہر امت کے ان لوگوں کو باہر کھینچ لیا جائے گا جو رحمان پر سب سے زیادہ بے باک تھے، یعنی ہر امت کے کبائر المجرمین، بڑے بڑے مجرم جیسے فرعون اور حامان اور قارون، جیسے قریش میں سے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یعنی ہر امت کے سب سے زیادہ بدبخت لوگوں کو سب سے پہلے نکال لیا جائے گا اور جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے یہ لوگ ہوں گے. اس کے بعد کیا فرمایا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا. اس کے پھر ہم یہ خوب جاننے والے who deserves to be next، کون بڑے بڑے مجرمین کے بعد زیادہ اہل ہے جہنم میں جانے کا، یعنی اب کس کی باری ہے. یہ سب انسانوں کے گناہوں کے سبب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک جہنم کے ساتھ موجود ہوگا، یہ تمہارے رب کی حتماً فیصلہ کی ہوئی بات ہے. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پھر اہل تقوی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور ظالمین کو درجہ بر درجہ جہنم میں گھٹنوں کے بل دھکیل دیا جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے یارد الناس النارا، تمام انسان جہنم پر حاضر ہوں گے. ثم يحضرون عنها بأعمالهم، پھر وہاں سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق نکلتے جائیں گے. یعنی یہ اہل جنت ہوں گے جو جہنم کے قریب تو حاضر ہوں گے لیکن وہاں سے نکلتے جائیں گے. فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرَقِ، سب سے پہلے جو وہاں سے نکالے جائیں گے وہ بجلی کی چمک کی طرح، یعنی آج کے زبان میں ہم کہیں اکارڈنگ ٹو اسپیڈ آف لائٹ. سب سے زیادہ متقی جہنم کے گرد لمحے بھی نہ گزاریں گے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ثم كمرح الريح ثم كحدر الفرس، یعنی پھر لوگ ہوا کے چلنے کی سپیڈ سے، گھوڑے کے دوڑنے کی سپیڈ سے وغیرہ وغیرہ اس طرح نکلتے چلے جائیں گے. سو نار تلظہ ایسا لیول ہے جہنم کا جس میں جائے گا صرف اور صرف الاشقا، سب سے زیادہ شقی. باقی برے لوگ جہنم کے دوسرے درکات میں ہوں گے، اس میں صرف سب سے زیادہ شقی. اور اس نار تلظہ سے اجتناب کرایا جائے گا، دور ہی رکھا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ متقی کو. یعنی جب تمام امتوں کو حول جہنم کے گرد جمع کیا جائے گا، یہ نار تلظہ اس قدر شدید ہے، نار ہے کہ الاتقا کو اس کے قریب بھی نہ رکھا جائے گا. جیسے بعض واقعات نیوز چینلز پر دکھائے جاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے PG-18، یعنی بچے نہ دیکھیں، ان کے ذہن پر برا اثر ہوگا، ان کے جذبات ہرٹ ہوں گے. اسی طرح نار تلظہ ایسی شدید آگ ہے کہ الاشقا سب سے زیادہ شقی اس میں جائے گا مگر سب سے زیادہ متقی کو اس آگ کی جھلک بھی نہ دکھائی جائے گی.
کون ہے یہ خوش نصیب، ان کی کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کون ہے الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کرے۔ اللہ کی راہ میں مال دینا ہمارے باقی مال کو بھی پاک کرتا ہے اور ہمارے نفس کے تزکیہ کا بھی باعث ہے۔ دونوں ہی معنی یہاں شامل ہے، مالہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ مال کا بھی تزکیہ ہو اور اس کے نفس کا بھی تزکیہ ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا مال دے کر وہ بدلہ اتارا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے، ہر طرح کے خیر سے زیادہ اسے اپنا رب پسند ہے، اپنا رب بلند لگتا ہے۔ لوگ مال سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ وہ بلند رہیں۔ اس شخص کی الاتقى کی سوچ کیا ہے کہ بلند اور اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میرا رب ہے جو بلند ہے، نہ میں بلند نہ میرا مال بلند۔ تو اگر آپ سمرائز کریں تو نار تلظہ میں صرف اور صرف الاشقى جائے گا، جس کی سعی یعنی ایمان اور جوہد کیا ہے، ایمان میں ہے تکذیب انکار اور عمل میں ہے تولا ادبار، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان کا انکار اور عمل میں اطاعت سے منہ موڑ لینا۔ اس کے مقابل نار تلظہ کی جھلک سے بھی دور رکھا جائے گا، اجتناب دیا جائے گا الاتقى کو، سب سے زیادہ متقی کو، جس کی سعی کیا ہے کہ وہ اپنا مال عطا کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایمان، اس کی موٹیویشن، اس کا ارادہ کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ایک امید ہے آخرت میں الحسنہ یعنی جنت مل جانا، لیکن الاتقى بہت ہی متقی کی موٹیویشن اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے۔ اور سورت کا اختتام بہت ہی حسین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بہت جلد وہ راضی ہوگا یعنی اپنے رب کا دیدار پالے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔